ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے، بیشتر جگہ پر اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنا حق بیان کر رہے ہیں اور ایک اپنے بندوں کا حق بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کریں اور مخلوق کی خدمت کریں۔ وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ زکوٰۃ کے ذریعے ہوگی۔ زکوٰۃ یہ اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، اور اس کا ایک خاص نصاب بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت اسی کی جگہ فرمایا مما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اور اس کی ایک تو فرضیت ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اہمیت بیان کرتے ہیں۔ الذین ینفقون باللیل والنہار، ہمارے وہ بندے جو ہمارے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ سرا و علانیہ، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو دن کے اوقات میں بھی خرچ کرنا چاہیے اور رات کے اندھیرے میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس کا ایک معنی مولانا یہ بھی لکھا باللیل والنہار سرا و علانیہ، یعنی پوشیدہ بھی خرچ کریں اور اعلانیہ بھی خرچ کریں۔ جیسے اس کے اندر فرمایا گیا کہ اعلانیہ بھی، اور فرمایا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں اعلانیہ خرچ کیا جائے، اور اگر کسی کی ڈگنیٹی اور اس کی عزت اور اس کا خیال ہو تو وہاں پوشیدہ خرچ کیا جائے۔ کئی جگہ ہوتی ہیں کہ آدمی وہاں پر اعلانیہ خرچ کرتا ہے، اس سے دوسروں کو انکریجمنٹ ملتی ہے۔ ایک آدمی اگر اپنا نام لکھواتا ہے یا کہتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے تو اس سے دوسروں کو بھی یہ انکریج ہوتا ہے کہ میں بھی خرچ کروں۔ تو موقع محل کے مطابق آدمی کو اعلانیہ بھی خرچ کرنا چاہیے اور پوشیدہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس کا فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو خرچ کریں گے ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں بڑا اجر رکھا ہے۔ اور جو مال کو خرچ نہیں کرتے ان کی مذمت بھی کی گئی، یعنی ایک ہی مسئلے کے اندر ایک مسئلے کی فرضیت ہے، ایک اس کی فضیلت ہے، اور نہ خرچ کرنے کی وعید بھی فرمائی گئی۔ فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددا، ایسے لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے اس کو رکھتے رہتے ہیں اور اس کو پھر گنتے رہتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی طرح سورہ کاف کے اندر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا کہ یہ دنیا کی زینت ہے۔ تو مال خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی، اور نہ خرچ کرنے پر اللہ رب العزت نے سخت وعیدہ بھی فرمائی۔ سورہ توبہ کے اندر فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، ایسے وہ لوگ جو مال کو یکنزون الذہب، اپنے سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، پھر اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ یعنی مال کو آدمی جمع تو کرتا ہے، لیکن اگر اس میں سے وہ 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا
تو یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اگر اسی مال میں سے آدمی جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے تو یہی مال اس کے لیے آخرت میں بھی اجر کا ثواب ہے، اجر ہے، اور دنیا کے اندر بھی۔ اور اس سے مقصد زکوٰۃ سے اور خیرات سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ رب العزت کو اس میں تو کوئی چیز نہیں ملتی۔ جیسے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ جب آدمی کوئی قربانی کرتا ہے اللہ کے راستے کے اندر تو اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا کوئی گوشت پہنچتا ہے، نہ کوئی اور چیز پہنچتی ہے۔ ولیکن ینالہ التقوی، اللہ رب العزت کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو جب آدمی اللہ کے راستے میں یا اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ تو اس میں سے کوئی اپنا حصہ وصول نہیں کرتے، لیکن وہ انکرج کرتے ہیں کہ یہ بندے میرے جب میرا حق ادا کیا ہے، نماز کو ادا کیا ہے، یہ میرا حق ہے، یہ جو اس کو میں نے حکم دیا ہے نماز کا تو اس نے وہ نماز کو ادا کیا ہے۔ تو اسی طرح یہ حکم بھی ہے کہ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو اس کی لمبی تفصیلات ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے بڑے سنبھال کر رکھا اور اس کو ہمارے بندوں پر خرچ نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اس کو کل قیامت کے روز خاص طور سونے اور چاندی کی بات کی گئی، اس کو کل پگھلا کر انسان کی پیشانی پر اس کے اپنے اس کی جو پیٹھ ہے اور اس کے جو پہلو ہیں اس پر اس کو لگایا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو انسان کے پاس خاص طور پر سونا اور چاندی ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہاں اکثر جو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو دیندار بھی لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر خواتین، وہ نماز وغیرہ میں تو آگے ہیں، روزے میں تو آگے ہیں، لیکن جس طرح زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے پورا اس کے وقت پر، جس طرح نماز کا ایک وقت ہے، روزے کا ایک وقت ہے، حج کا ایک وقت ہے، پورا اس کی ٹائمنگ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ایک وقت ہے کہ آدمی ایک سال کے اندر آدمی وہ ٹائم اس کا مقرر کر لے۔ یعنی مثال طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں یکم رمضان کو اپنی زکوٰۃ ادا کیا کروں گا، وہ کہتا ہے میں 1 جنوری کو کیا کروں گا، تو وہ اس ٹائم پر آ کر اس دن اپنا حساب کر کے جتنا اس کے پاس مال ہے حساب کر کے تو وہ سارا اس سے علیحدہ کر کے اس کو کسی علیحدہ بیگ میں جو آپ کو زکوٰۃ کا مال ہے اس کو علیحدہ رکھنا اور پھر اس کو تقسیم کرنا۔ اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص مصارف بھی خود قرآن کے اندر بیان فرما دیے ہیں، انما الصدقات للفقراء، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ فقراء کے لیے ہے، ہاں جی۔ اسی طرح اس میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہ کسی مسجد کے اندر نہیں رکھ سکتا، ہاں جی۔ یہ آدمی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کسی آدمی کو اس کا مالک بنانا یہ ضروری ہے، جو آدمی جس کو مال دیا جا رہا ہے اس کو مالک بنانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے مصارف بھی 8 مصارف اس کے لیے بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور اس کے بعد مساکین ہیں، والعاملین، اس میں تیسرا نمبر اگر اللہ تعالیٰ نے عاملین کا رکھا ہے۔ ہمارے لوگوں کو بعض دفعہ یہ بھی اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں جس میں سے اپنا بھی حصہ رکھ لیتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت نے باقی بات بھی آ رہے ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو اللہ رب نے تیسرا درجہ اس کا رکھا ہے کہ جو زکوٰۃ کو اکٹھی کرتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک تشکیل دیتے تھے، جو آدمی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے گاؤں کے اندر محلوں کے اندر جاتا تھا، دوسرے شہروں کے اندر تو مال اکٹھے کر کے لاتا، تو اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ والعاملین علیہ۔ تیسرے نمبر وہ شخص ہے کہ جس کا جو عاملین ہیں
جن کا کام ہے زکوٰۃ کا کٹمین، یعنی محکمہ زکوٰۃ کے جو ہیڈ ہوگا، جو اس کے جو اکٹھے کرنے والے ورکر ہیں، اس کا بھی اس میں اللہ رب العزت نے خود حصہ رکھا ہے کہ اس کا بھی اس کے حصہ ہے۔ وہ کتنا ہے وہ تو پھر باہمی جو حکومت ہے یا جو حکام ہے وہ مقرر کر سکتے ہیں کہ اتنا تعداد میں اس کے لیے ہے۔ اور اسی طرح چوتھا جو درجہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جو اسلام لانا چاہتے ہیں ان کے لیے، یا جو لا چکے ہیں، یعنی کوئی غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور فرمایا کہ جو قیدی ہیں ان کے لیے بھی جو آدمی قید ہے، یہاں تو تھوڑا مسئلہ اور ہے، لیکن جو عرب ممالک ہیں وہ جب آدمی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو قید کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ذمہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا اتنے پیسے دینے ہیں، تو جب وہ پیسے دے دیتا ہے تو پھر اس کی رہائی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک حصہ اس کے لیے ہے، وہاں یہ بھی مصارف زکوٰۃ میں سے ہے۔ والغارمین، اور اسی طرح کوئی آدمی قرض کے اندر مبتلا ہے، مقروض ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ فقراء، مساکین اور عاملین جو اکٹھی کرنے والے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور آپ جی کسی کو جو قیدی ہے اس کو چھڑانے کے لیے اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور فرمایا کہ جو اپنا قرض مقروض آدمی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اس سے مراد ہوا کہ جہاد کے اندر جو آدمی حصہ لے رہا ہے، اور اس کی تفصیل بھی لمبی ہے کہ وفی سبیل اللہ کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو آدمی دین کا کام کر رہا ہے۔ اس میں تو میں نے ادب پڑھا ہے کہ جو آدمی حج کے لیے جانا چاہتا ہے اس کو بھی بعض علماء نے کہا کہ آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وابن السبیل، ابن السبیل کہتے ہیں جو مسافر ہو اور گھر میں تو وہ بڑا امیر ہے، لیکن راستے میں جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ آدمی اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، تو اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ملینئر ہو، چاہے امیر آدمی ہو، بہت اس کے پاس پیسہ ہو، لیکن جب وہ سفر میں چلا گیا ہے، اس سے مال ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو 8 مصارف ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ تو اس میں انسان کو جس طرح آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے اور حج کی پابندی کرتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی پابندی بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ اکٹھے بیان کیا ہے، اور خاص طور پر اس میں جو ہماری بہنیں اگر اوپر بھی ہیں نا، تو ہماری بہنیں بھی اوپر تشریف فرما ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو ان کے پاس سونا ہے اس کی زکوٰۃ وہ خود ادا کریں۔ بعض وہ یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ ہمارے خامد ادا کریں گے، اور خامد بھی ادا ان کی طرف سے کر سکتا ہے، لیکن اصل ذمہ داری ان کی ہے۔ جب ان کے پاس مال ہے اور سونا ہے تو اس کا سال کے بعد اس کا اپنا ریٹ لگوا کر تو اس میں سے ان کی زکوٰۃ ادا کرنی یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور کتنی ہے؟ 2.5% ہے۔ 1000 پاؤنڈ کا اگر سونا اس کے پاس ہے تو حضرت 25 پاؤنڈ ہے، تو 25 پاؤنڈ اس نے 1000 پاؤنڈ اگر کا سونا بنتا ہے تو 25 پاؤنڈ ہے، 2000 ہے تو 50 ہیں، 3000 کا ہے تو 75 ہے، 4000 ہے 100 پاؤنڈ، اسی طرح چلتے تھے آپ حساب لگا کر اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات میں کہہ کے ختم کرتا ہوں، ہمارے وہ گھر میں ایک خاتون آیا کرتی تھی، تو میری وہ مسز جو ہے ان کو انکریج کرتی کہ بھائی آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کیا کریں، تو ان کو بھی بالکل سونا تو ان کے پاس 40 تونے تھا، تو کوئی زکوٰۃ وغیرہ کا کہتی ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کبھی کسی نے کہا ہی نہیں۔ تو پھر وہ ایک دفعہ کہنے لگی کہ ہمارے جو میرے سسر ہیں نا وہ یہ ادا کر دیتے ہیں، وہ 5-6 ہزار روپیہ وہ اس میں سے دے دیتے ہیں کسی کو زکوٰۃ۔ تو انہوں نے ساتھ ایک لفظ یہ بھی بولا کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، وہ سسر کہنے لگے کہ اگر میں اپنا صحیح زکوٰۃ کا نکالوں نا تو اس کے الفاظ ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ میرے پاس اتنا پیسے ہیں
اتنی وہ میرے پاس سونا ہے، اگر میں ریل اس کی زکوٰۃ نکالوں تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو۔ یہ اس عورت کے الفاظ تھے اپنے سسر کے بارے میں کہ بھائی پیسے ہیں لیکن نکالتے ہوئے تو میں حضرت کی موجودگی میں اس دفعہ ہمارے جو میری مسز کے بھائی مفتی فخر الدین صاحب جانتے بھی ہیں، تو انہوں نے وہاں سے حساب نکال کے بھیجا ہے، انہوں نے اپنا سونا وہاں رکھا ہوا ہے، تو 6.25 لاکھ روپیہ میری مسز کی اس دفعہ زکوٰۃ بنی پاکستان، تو انہوں نے وہ بھیجا کہ آپ کی اتنی زکوٰۃ ہے، تو پھر کل وہ تقسیم کر دی، 20 اس کو 40 اس کو، تو 4 لاکھ اس نے فوری طور پر ادا کر دی، باقی کا رکھا کہ کوئی نہ کوئی کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس طرح کے ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر مفتی صاحب کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ دیکھا کہ سال کے بعد اپنی انہوں نے ہر جو بیوی ہے بچی ہے جس کے پاس جتنا سونا ہے وہ لا کر اس کا حساب کر کے سارے پیسے علیحدہ کر کے وہ ان کی زکوٰۃ وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنی یہ انتہائی ضروری ہے، اس میں خواتین جو ہیں نا وہ بہت پیچھے رہتی ہیں، تو اس کا بہت سخت اللہ رب العزت نے اس کا بڑا سخت عذاب بھی رکھا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ آج اس کا مزہ چکھو جو تم نے کنز تم کیا ہوتا ہے جو جوڑ کر، اور کنز میں اصل میں ہے نا وہ جو پوری غاروں میں چھپا کر آپ نے رکھا ہوا تھا، فضوکم، ہاں جی تجوریوں میں بھر کر رکھا تھا اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم